اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو اس مبارک ولادت امام زمانہ حضر اللہ تعالی فرجہ شریف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً جو آپ کا سوال ہے کہ اگر منتظرین امام زمان علیہ السلام رہنا ہے تو نوجوانوں کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسی قوم بنو کہ جب پکارا جائے تیار نظر آؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ظہور امام زمان علیہ السلام قریب ہے اور بہت ساری ایسی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت سے متصل ہیں، محمد سے متصل ہونا چاہتے ہیں اور حقیقی پیروکار بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں پاکیزگی پیدا کریں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان سے نجاست کو دور کر دیا۔ اب یقیناً کوئی بھی نج چیز کا وہ نج ذہن ہو، نج جسم ہو یا کوئی نج چیز ہو، ائمہ علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں، یہ خدا کا اعلان ہے۔ لہذا سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آج نوجوانوں کو واقعہ اگر منتظر ہے امام زمان علیہ السلام رہنا ہے تو پھر ہر وقت پاکیزہ و باوضو رہنا چاہیے۔ اس سے اگلے مرحلے میں ظاہر ہے کہ اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی فوج کیسی ہوگی اور آپ کے جانثاران کیسے ہوں گے تو پھر یقیناً آپ کو کربلا کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ کربلا میں ایک مختصر سی فوج جس نے دنیا کی ذلیل ترین حکومت کو اور طاقتور ترین حکمرانوں کو ذلیل و رسوا کیا اور ایک بڑی فوج کا مقابلہ کر کے ہمیں وہ راستہ بتایا کہ اگر آپ امام زمان علیہ السلام سے متصل ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً یہی وہ راستہ ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام پر جانثاری کا راستہ ہے، یعنی جو مقصد امام حسین علیہ السلام کربلا میں لے کے آئے تھے اس پر عملی طور پر چلنے کا راستہ ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس دور میں جو حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس کو حرام بنانے کی کوشش کی جائے اور اسی طرح جو حرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس کو حلال بنانے کی کوششیں کی جا رہی تو یقیناً وقت کے امام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے خلاف قیام کرتے، تو لہذا آپ نے قیام کیا، یعنی فاسق و فاجر قوتیں اس وقت کی یہ چاہتی تھیں کہ رشتوں کی پاکیزگی کو پامال کیا جائے اور وہ جو احترام اور عزت جو دین اسلام نے دی تھی، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کو عزت و تقدس دیا تھا،
اس کو پامال کیا گیا. اور اس سے آگے بڑھ کر فاسق اور فاجر قوتیں اس وقت یہ چاہتی تھیں کہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ پامال کیا جائے، یعنی معاشرے میں انصاف کی جگہ نا انصافی کو بھر دیا جائے، حق کی جگہ باطل کو آگے کیا جائے، اور وہ تمام شیطانی عمل جن سے دین اسلام ہمیشہ دور رہنے کی تلقین اور نصیحت کرتا ہے، ان تمام کبیح اور گندے عمل کو سوسائٹی میں رائج کر دیا جائے. یعنی صریحاً شریعت محمد و آل محمد کی مخالفت کی جائے ہر طرح سے، ہر سمت میں. تو ان ناپاک جسارتوں کو روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا. آپ کے مختصر سے اصحاب، آپ کی اولاد، آپ کے خود اپنے بچے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اب ان کے طرز زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کس جذبے کے ساتھ یہ جو جانثاری کا واقعہ پیش آیا، کیا یہ شعوری تھا یا جذباتی تھا؟ یقیناً امام سے محبت میں اس ایک مختصر سے قافلے کی کوئی شک نہیں، نہ اس پہ کوئی بہام ہے، نہ پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آگاہی کے ساتھ آگے بڑھے. ایسا نہیں تھا کہ امام نے کہا اور وہ، یقیناً امام کی صحبت کا اثر تھا کہ وہ ان امور کی طرف متوجہ تھے، اور پھر اس فاسق و فاجر نظام کو معاشرے اور سوسائٹی میں قائم ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آج جو ہمارا موجودہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے، تو پھر یقیناً ہمیں اس معاشرے میں جو چیزیں، جو برائیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر ہمیں ضرور حرکت کرنی چاہیے. مثلا جھوٹ بولنا ہماری روزمرہ کی زندگی کا وتیرہ بن گیا، جس کا کہ اسلام سختی سے منع کرتا ہے. دین محمد میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی جو انسانی کرامت ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گی. پھر معاشرے میں بے روی، غیر اخلاقی حرکات، عدم برداشت، عدم رواداری، جس کا کہ ہم اس وقت معاشرے میں شکار ہو چکے ہیں. اگر ہم اپنے اندر ایثار، قربانی، پیار اور محبت کو جگہ نہیں دیں گے، اور معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ نہیں بنائیں گے جہاں پہ ہر شخص کی عزت محفوظ رہے، ہر شخص کے ضروریات پوری ہونے کا اہتمام ہو، تو یقیناً یہ معاشرہ جو ہے اس کو ہم اس طرح اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر صبح و شام جھوٹ بولا جائے، جہاں پر چوری چکاری، دہشت گردی، عدم برداشت، عدم رواداری، حقوق کی غصبی، یہ ساری چیزیں جہاں پہ دن دہاڑے کی جا رہی ہوں، اور ناانصافی ہو، اور مظلوم کا کوئی حامی نہ ہو، بلکہ ظالم اپنی مرضی کی تدبیر کر سکیں اور مظلوم کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکیں، تو یقیناً یہ
ایک خوبصورت معاشرہ نہیں ہے، اور اس معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تیاری کریں اور ہم ہمیشہ اس میں منتظر رہیں، تو یقیناً ہمیں ہر روز اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز بستر پر لیٹ کے یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج امام کا ظہور ہو جائے تو کیا میں اس حالت میں ہوں، اس پوزیشن میں ہوں کہ میں امام کی نصرت کے لیے ان کا ساتھ دے سکوں، یا امام کی اقتداء میں ان کی فوج کا حصہ بن سکوں؟ کیا میں نے وہ تمام جو فرائض جو خدا بند متعال کی طرف سے میرے اوپر عائد کیے گئے تھے، مثلا میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزے کا عمل مکمل کیا ہے، میں نے حج اگر صاحب استطاعت ہوں تو کر لیا ہے، میں نے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کیا ہے، میں نے معاشرے کو کیا دیا، اور حقوق العباد کے اوپر میں نے کس حد تک عمل کیا ہے؟ یقیناً یہ چیزیں ہمیں روزانہ سوچنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس طرح متوجہ ہوں گے کہ ہم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، اور ہم اپنے اعمال کو، اعمال صالح کو آگے بڑھاتے جائیں گے، دعا و مناجات میں اپنا وقت گزاریں گے، قرآن پاک کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، اور واقعی جو حقیقی زندگی ہے محمد وعلی محمد کی، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو اپنے اندر جذب کریں گے، تو پھر ایک راستہ نکلے گا کہ آپ واقعی ایسا محسوس کریں گے کہ آپ منتظر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب میں یہاں پہ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا سے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہزاروں لوگوں نے کوفہ سے آپ کو آنے کی دعوت دی، لہذا آپ نے سفر کوفہ کا ارادہ کیا۔ لیکن جب ابھی راستے میں تھے تو کوفہ سے یہ خبر آئی کہ جن لوگوں نے امام کی اقتداء میں چلنے کی عہد و پما کی تھی وہ منحرف ہوئے۔ کچھ لوگ شاید خوف کی وجہ سے، کچھ ڈر کی وجہ سے، کچھ جان بچانے کے لیے، کچھ لالچ کی وجہ سے اس دعوت سے منحرف ہو جو امام کو دی گئی۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ اگر ہم اپنے ذہن میں ہر وقت رکھیں تو یقیناً اگر ہمارے اندر تڑپ ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جب کوفہ کے لوگوں نے دعوت دے کے امام کے سفر کا آغاز کرایا، لیکن بعد میں درمیان میں ہی امام کو اپنا راستہ بدلنا پڑا کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے وفا نہیں کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تکلیف دہ بھی ہے، دردناک بھی ہے، کہ وہ کوفہ جہاں پہ امام چل پڑے تھے، جس سمت میں امام نے سفر شروع کر دیا تھا، لیکن کوفہ والوں کی استقامت نہ ہونے کی وجہ سے امام کو اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں جہاں اس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ بدلنا پڑا، وہاں پر اہل کوفہ جو ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محروم ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور ایک شخصیت اسی سمت میں لے جاتے ہیں، اسی معیار پہ لے جاتے ہیں کہ جو معیار ہے کہ جس پہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں تشریف لانی ہے، تو پھر یقیناً امام کا ظہور بہت قریب ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے منحرف ہو جاتے ہیں
تو پھر جیسے امام حسین علیہ السلام نے رستہ تبدیل کیا تھا، ظاہر ہے امام زمان علیہ السلام کا بھی آنا اس وقت تک ناممکنات میں سے ہے۔ دوسری طرف اس کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے کوفہ سے، اپنا ارادہ جو ہے کوفہ آنے سے پہلے ہی ارادہ کربلا کی طرف چینج کر لیا، سمت کربلا کو اپنے بنا لیا۔ جب کربلا پہنچے تو وہاں پہ آپ کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے، جو بربریت اور درندگی ہوئی، اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تو پھر تنہا امام کو ظلم کا شکار بنا دیا جائے۔ تو ان دونوں چیزوں پر ہمیشہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے عمل اور کردار سے تو اپنے امام کے آنے کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں؟ کیونکہ امام زمان علیہ السلام منتقم شہداء کربلا ہیں، اور وہ اس مقصد کے لیے جلد از جلد اس دنیا میں آنا چاہتے تاکہ اپنے جد حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب کے قتل کا اور ظلم کا بدلہ لے سکیں اور دنیا کو ایک حقیقی اسلامی نظام دے کر عدل و انصاف سے بچ سکیں۔ آج اگر امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، ہماری تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہذا آئیے آج اس 15 شعبان ظہور امام زمان علیہ السلام کی پیدائش کا دن، اس موقع پر عہد کریں کہ واقعاً ہم منتظرین امام زمان علیہ السلام ہیں۔ ہم یہ زبانی طور پر نہیں کہہ رہے بلکہ قلبی طور پر ہم چاہ رہے ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم قلبی طور پر ایسا چاہیں گے تو پھر ہمارے رخ تبدیل ہوئے، پھر شیطان اور شیطانیت ہم سے مایوس ہوگی، یقیناً پھر بے روی ہم سے دور ہوگی، پھر یقیناً نجاستیں ہم سے دور ہوں گی، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے راستے پر چل کر ہم واقعاً حقیقی طور پر امام زمان علیہ السلام کی فوج میں، آپ کے قدموں میں شامل ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔